بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عظیم المرتبت اور رفیع الشان صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہدایت کی تلاش میں شہر در شہر، ملک در ملک پھرا، یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان کے پاس گیا، لیکن مقصود حاصل نہ ہوا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ایک کھجور والی زمین ہے، اس جگہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، آپ وہاں چلے جائیں۔ کہتے ہیں ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے مجھے غلام بنا کر بیچ دیا۔ میں اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجور پر چڑھا ہوا تھا۔ میرے آقا کے چچا کا بیٹا آیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں قبیلے کو ہلاک کرے، میں ابھی ان سے گزر کر آ رہا ہوں۔ وہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر خوشی چھا گئی اور میں کھجور سمیت حرکت میں آ گیا۔ قریب تھا کہ میں گر پڑتا اور میں تیزی سے اترا اور میں نے آتے ہی کہا کیا بات ہے؟ اس نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا جا تو اپنا کام کر۔ فرماتے ہیں میں اپنے کام پر چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے کھجوریں جمع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ نبی ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اور عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک سیرت انسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو حاجت مند ہیں، اس لیے یہ صدقہ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کھاؤ، انہوں نے کھایا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کھاؤ، انہوں نے کھایا۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر میں لوٹ آیا اور کچھ جمع کر کے چند روز بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ میں نے کہا یہ دو نشانیاں ہو گئیں۔ پھر میں لوٹ آیا اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے۔ میں نے سلام کیا اور دائیں بائیں گھومنے لگا تاکہ مہر نبوت کو دیکھوں۔ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارادے کو جان لیا اور اپنی چادر مبارک کو کندھے سے اتار دیا۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور بوسہ دیا اور خوشی سے رویا، یہاں تک کہ آنسو بہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں نے ہدایت طلب کی اور سارا قصہ سنایا جیسے اے ابن عباس تجھے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ کچھ عرصہ بکریاں چرائیں اور پھر اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 22 سال کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی۔ وہ شخصیت جس نے بعد میں تمام کائنات کی رہنمائی فرمائی تھی شروع دن سے ہی نہایت بااصول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ کاروبار میں تاجر اگر سچا اور امین ہو تو اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی جو صادق اور امین کے نام سے معروف تھی۔ طبقات ابن سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک ان خوبصورت الفاظ میں پیش کی گئی ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم شباب میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت اور مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز، اخلاق میں سب سے اعلیٰ، میل جول میں سب سے زیادہ فرحت بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، حلم و تحمل کا پیکر مجسم، گفتگو میں صادق اور راست گو، فحش گوئی اور ایذا رسانی سے کوسوں دور بھاگنے والے، بردباری میں بے مثال، با کمال، ہر ایک کے ساتھ ہمدرد و خیر خواہ، وعدے کے پکے اور انتہا درجے کے امانت دار تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالحہ اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے تھے۔ اس بنا پر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کے معزز، بلند اور اعلیٰ لقب سے نوازا۔ علامہ بن سعد نے گویا الامین کی تعریف بتا دی کہ الامین اسے کہتے ہیں جس میں مذکورہ بالا ساری صفات موجود ہوں، نہ کہ وہ صرف امانت دار ہو۔ کاروباری معاملات میں نرمی اختیار کرنا، جھگڑا نہ کرنا بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ وصف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، آپ کسی بات کو ٹالتے تھے، نہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قیس بن صائب مخزومی نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت میں میرے شریک تجارت تھے، آپ بہترین شریک تجارت تھے، کبھی جھگڑتے نہ کسی قسم کی بحث و تکرار کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات میں نہایت کھرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند تھے، جب کسی سے وعدہ کر لیتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے۔ اس کی بہترین مثال عبداللہ بن ابی الحمصا کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے فرما رہے تھے کہ دوران گفتگو اسے کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے آنے تک یہاں ٹھہرے، میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ وہ وہاں سے گیا تو واپس آنا بھول گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 روز تک اس کا انتظار فرماتے رہے۔ تیسرے دن بعد اسے یاد آیا تو وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، عبداللہ، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 روز سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4996۔